پارہ 6 سورہ النساء، اس پارے کی آخری آیت ہے اس بک میں، جو اللہ کی بخشش کی آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 168۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا۔ کیا کیا؟ پہلے تو کفر کیا اور ظلم کیا۔ نہیں یکن اللہ ہے لیغفر کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، ولا اور نہ، لیہدیہم کہ وہ ہدایت دے انہیں، طریقاً راستے کی۔ یہ پہلے بھی گزر چکی ہے بات۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ شرک سے ہے، کہ انہوں نے ظلم کیا، اور شرک بھی کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ کفر بھی کیا اور دوسروں کو ظلم بھی کیا، اللہ کے راستے سے بھی روکا۔ نہیں یکن ہے اللہ لیغفر کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو نہیں بخشے گا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی نہیں دے گا۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ کفر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ ایسا ہے، ہم نہیں مانتے کہ رسول ہیں، یا ہم رسول کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کا انکار کرنا، آیتوں کا انکار کرنا، قرآن مجید کا انکار کرنا، تو یہ سب کفر ہوتا ہے۔ اور پھر ظلم کیا۔ ظلم میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ظلم میں شرک بھی آ جاتا ہے، شرک کیا، لوگوں کو دین سے روکا، جیسے اہل مکہ کرتے تھے، کفار مکہ کرتے تھے، کہ خود بھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے اور جو عبادت کر رہے تھے ان کو بھی دین سے روک رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشیں گے بھی نہیں اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں، اسی لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی شرک پہ ہی موت ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ نہیں دکھاتے، اسی لیے وہ اپنے شرک میں بڑھتے جاتے ہیں شرک اور کفر میں، اور وہ شرک و کفر میں ہی ان کی موت ہوتی ہے۔ اور جب ایسے لوگوں کی موت ہوتی ہے تو پھر بخشش کے لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی بخشش ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے بخشش کی دعا بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن پہلے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، یہ توبہ کر لیں اور صحیح راستے پر آ جائیں۔ ان کے ساتھ آپ محنت کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار جس کی شرک اور کفر پہ موت ہو جائے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ کفر کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، سب کا انکار یعنی کفر کرے گا اور دوسروں کو بھی روکے گا، ظلم کرے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے، نہیں بخشیں گے، اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے۔ یعنی رسول ہے، رسول کی کتاب ہے، اور اب دیکھیں، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے سامنے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہر جگہ دین پہنچ چکا ہے، اسلام پہنچ چکا ہے، لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، لوگ دین کو آگے بڑھا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، میڈیا ہے، ہر طرح سے اسلام ہر جگہ پھیل رہا ہے، تو سب کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرتا ہے جان بوجھ کے، سب سمجھنے کے باوجود، مطلب ہر چیز واضح ہے، ہر چیز دکھائی دیتی ہے، انسان کو بھی دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایک طاقت ہے جو یہ سب کام کر رہی ہے۔ کوئی اگر ایسا ہوتا کہ سب کے خدا الگ الگ ہوتے تو کیا ہوتا؟ جب بارش ہوتی تو جو خدا بارش کر رہا ہوتا وہ اپنے ہی لوگوں پہ بارش کرتا، بیماری آتی تو دوسروں پہ آتی، ان کے لوگوں پر نہیں آتی، الگ الگ خدا ہوتے تو مطلب یہ چیز کوئی بھی انسان جس کے اندر تھوڑی بھی سمجھ بوجھ ہوگی، اس کو یہ سب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے جو پورا نظام چلا رہا ہے، سورج نکال رہا ہے، دن رات ہو رہا ہے، پرندے ہیں، مطلب ہر چیز جو کائنات کی ایک ایک نشانی ہے، اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک خدا ہے، سب پر ایک خدا کی رحمت ہے، ہر چیز میں ہمیں ایک خدائی نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم کہیں کہ نہیں، ہمارا خدا الگ ہے، تمہارا خدا الگ ہے، اس کا خدا الگ ہے، اور آپس میں لڑیں اور صحیح، یعنی آپ کے پاس دنیا کی ہزاروں ڈگریز ہیں، آپ اتنے سمجھدار ہیں، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ ایک خدا ہے، ایک خدا کی عبادت ہے، اور عبادت اگر آپ نے ٹھیک ہے مان لیا کہ ایک خدا ہے، لیکن آپ کو عبادت کے طریقے ہی نہیں معلوم، چلیں آپ نے اسلام قبول کر لیا لیکن آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے،
آپ کے پاس ہزاروں ڈگریز ہیں، آپ ہزاروں کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے، کون کتنی جد و جہد کر رہا ہے، کون کس دنیا میں لگا ہے، کون کفر کر رہا ہے، کون شرک کر رہا ہے، کون کسی کو کسی سے روک رہا ہے۔ تو ان سب ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو جو بھی اس طرح سے کفر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دنیا میں بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر بتا دیا گیا کہ وہ نہیں بخشتے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ شرک جو کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشیں گے۔ پھر اس آیت سے ہمیں پتہ، ابھی کتنی آیتوں میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، لیکن اب ہم وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس گناہ کو نہیں بخشتے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جو کفر اپناتے ہیں، جو کفر کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں بخشتے بھی نہیں ہیں، پھر ان کو سیدھا راستہ بھی نہیں دکھاتے، کیونکہ سیدھا راستہ دکھانے والا، ہدایت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو ہر وقت ہمیں کفر سے، شرک سے، لوگوں پر ظلم کرنے سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا تاکہ ہم شیطان کے جو شکنجے ہیں ان سے بچ سکے، اور ہم سیدھے راستے پر چلتے چلتے جنت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو۔